یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دے ہی لائق ہے، لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اندر جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ساڈے سمیت تمام مسلماناں نو اپنے عقائد اور اعمال دی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارن دی اور بہتر بنان دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر توحید دے ثمرات، فوائد اور برکات دا مختصر تذکرہ اور خاکہ قرآن و سنت دی روشنی چ تواڈے سامنے عرض کیتا گیا۔ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی اور او دی حقیقت نو بندہ نہیں پا سکدا جب تک او دے متضاد اور متخالف شرک دی حقیقت تو آشنائی اور واقفیت حاصل نہ ہوئے۔ لہذا اج دے خطبے دے مختصر وقت اندر قرآن و سنت دی روشنی سے شرک دا مفہوم، شرک دی اقسام، شرک دی مذمت، اور اگر وقت ہویا تو شرک دے نقصانات، یہ باتاں قرآن و حدیث دی روشنی اندر عرض کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ اللہ تعالی سانو سب نو سمجھ کے، سمجھا کے، سن کے اور سنا کے قرآن و سنت دے مطابق اپنے عقیدے اور عمل بنان دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شرک دا لغوی معنی ہے شراکت داری، حصے داری، کسے دے نال مل کے کام کرنا، شراکت۔ اور شرعی اصطلاح دے اندر شرک دا معنی ہے اللہ تعالی دی ذات، اللہ تعالی دی صفات، اللہ تعالی دے افعال
اور اللہ تعالی دی عبادات اندر کسی دوسرے شخص نو، ہستی نو، ذات نو حصے دار بنانا، شریک سمجھنا، سہیم گرداننا اور ساجی خیال کرنا، ادا نام ہے شرک۔ اللہ تعالی دی ذات اندر شرک دا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے، عقیدہ رکھیا جائے، خیال رکھیا جائے کہ اللہ تعالی دی ذات جیسی کوئی اور ذات بھی ہے۔ اللہ تعالی دی اولاد ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالی دی بیوی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالی دے بچے نے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دی کوئی بہن ہے، اللہ تعالیٰ دا کوئی بھائی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ سمجھا جائے کہ کوئی اللہ دے نور دا حصہ ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کسی ہستی نو، کسی ذات نو اللہ تعالیٰ دی ذات اور نور دا حصہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے 25ویں پارے اندر مشرکاں دی بات نقل فرمائی ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ دے بندیاں چوں بعض ہستیاں نو اللہ دا جز بنا لیا، اللہ دا حصہ بنا لیا۔ اے اللہ نے مشرکین دا عقیدہ بیان فرمایا، لہذا کسے ہستی نو اللہ دے نور دا حصہ سمجھنا، اللہ دے نور دا جز سمجھنا، میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، عقیدے دی بات ہے، نظریے اور فکر دی بات ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ساڈے معاشرے اندر بہت سارے لوگ ایسے نے جنہاں نو شرک دی حقیقت تو واقفیت نہیں، جیڑے شرک دی تعریف، ڈیفینیشن اور او دی مذمت اور حقیقت نو نہیں سمجھ دے، اور حسن عقیدت دی بنا تے بعض ہستیاں اور بعض شخصیات نو اللہ دے نور نال ملا دیندے نے، اللہ دے نور دا حصہ گردان دے نے۔ یہ بات بھی قرآن و سنت دے مطابق نہیں ہے میرے بھائیوں، انہوں بھی قرآن و سنت اندر شرک قرار دیتا گیا۔ نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو نصیحت کردیاں ہویا فرمایا سی کہ اے معاذ، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ دے نال کسے چیز نو شریک نہ ٹھہرائیں، وَإِن قُتِّلْتَ او حُرِّقْتَ، شرک دا عقیدہ اختیار نہ کرن دی پاداش اندر تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، اے برداشت کر لیں، تینوں اگ اندر جلا دیتا جائے، اے گوارا کر لیں، سڑنا برداشت کر لیں، قتل ہونا گوارا کر لیں، زندگی قربان کر دویں، مگر اللہ نال شرک نہ کریں، اللہ نال شرک نہ کریں۔ اے حکم فرمایا، نصیحت اور وصیت فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دنیا تے شرک دا آغاز اور شرک دی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام تو پہلا ہوئی۔ نوح علیہ السلام تو پہلا جڑے 3-4 رسولاں دا ذکر ملدا ہے نبیاں دا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ وغیرہ،
وہ اپنیاں قوماں نو اخلاقیات دا درس دیندے، معاملات اور معمولات دی اصلاح دا درس دیندے۔ او زمانے اندر دنیا تے شرک نہیں سی، سب تو پہلا نبی رسول اور پیغمبر، پھر سمجھو سب تو پہلا نبی رسول اور پیغمبر جنہوں اللہ نے شرک دی تردید اور توحید دے اس بات واسطے مبعوث فرمایا، او سیدنا نوح علیہ السلام دی ذات گرامی۔ قرآن پاک دسدا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو 950 سال اللہ دی توحید دا واز فرمایا۔ 950 سال۔ تفسیر دیاں کتاباں چ لکھیا ہے 950 سال دی محنت تو بعد صرف 80 یا 82 لوگاں نو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اندازہ فرماؤ۔ اور شرک دی ابتدا اس طرح ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماندے نے، بخاری شریف اندر روایت، کہ نوح علیہ السلام دی بعثت تو پہلا، نبوت تو پہلا 5 بڑے نیک صالح بزرگ اولیاء کرام صلحائے عظام سن، 5 جنہاں دے نام ہی قرآن پاک وچ نے۔ 29 پارے سورت نوح چونا 5 بزرگاں دے نام نے، ود، سوا، یغوث، یعوق تے نصر۔ میں ہنے آیت بھی سنانا۔ یہ 5 بزرگ سن نوح علیہ السلام تو پہلا، جڑے بڑے نیک سن، بڑے پرہیزگار سن، بڑے شب زندہ دار سن، بڑے صالحین و ابرار سن، اور انہاں نے اپنی اپنی جگہ مختص کیتی ہوئی سی جتھے بیٹھ کے اے بزرگ اولیاء کرام اللہ دی عبادت کرتے سن۔ مسئلہ دھیان نہ سمجھا جے، بڑا بنیادی مسئلہ ہے توحید و شرک دا مسئلہ، بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور ساڈے معاشرے اس مسئلے نو سمجھن دی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ 5 اولیاء کرام انہاں نے اللہ دی عبادت کرنے واسطے جگہ خاص کیتی سی جتھے بیٹھ کے عبادت کردے سن، اللہ دی، نیک سن، توحید پرست سن، اللہ والے سن، شب زندہ دار بزرگ سن، بڑیاں اولو العزم ہستیاں سن، نبی نہیں سن۔ جس ویلے وہ بزرگ فوت ہو گئے، اے بخاری شریف چ روایت ہے، مفسر قرآن ترجمان قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا فرمان، جدوں وہ 5 بزرگ فوت ہو گئے تے جڑے انہاں دے عقیدت مند سن، مرید سن، انہاں دیاں شکلاں، انہاں دیاں اکھاں تو اوجل ہو گئیاں، فوج ہو گئے، دفن ہو گئے۔ انہاں عقیدت منداں نے سوچیا کہ سانو انہاں بزرگاں دے مجسمے بنانے چاہیے نے، تصویراں بنانیاں چاہیے نے، بت بنانے چاہیے، تاکہ انہاں نو ویکھاں گے تے سانو خدا یاد آئے گا۔ چنانچہ کسے نے لکڑی دا، کسے نے کسے ہور دھات دا، کسے نے پتھر دا، انہاں 5 بزرگاں دے مجسمے بنائے، بت بنائے، تصویراں بنائیاں۔ کیمرے تے ادوں ہے نہیں سن، ہن تے ہر بندے دی جیب 'چ کیمرہ ہے، موبائل ہے۔ خیر 5 بزرگاں دے مجسمے بنا کے، مجسمیاں نو بت کہندے نے، شکلاں بنا کے، تصویراں بنا کے، تے جتھے جتھے بہ کے وہ اللہ دی عبادت کردے سن، اوتھے اوتھے وہ شکلاں رکھ دتیاں، مجسمے رکھ دیتے، تاکہ انہاں بزرگاں وال ویکھ کے سانو بھی خدا یاد آندا رہے۔ زمانہ گزردا گیا،
مرور ایام اور حوادثات زمانہ دی وجہ تو لوگ بھی فوت ہوندے گئے جہڑے انہاں بزرگاں نوں جاندے سن، واقف سن، اے مجسمے کیوں رکھے، اے حقیقت جاندے سن، او مر گئے، کھپ گئے، فوت ہو گئے، دفن ہو گئے۔ بعد وچ آن والے لوگاں نے انہاں پنجاں بتاں تے مجسمیاں تے بزرگاں دیاں تصویراں دی پوجا شروع کر دیتی۔ اے ہے شرک دی ابتدا، قبراں تو شرک دی ابتدا ہوئی۔ قبراں دے کول مجسمے رکھے، بت رکھے، تصویراں رکھیاں اور انہاں دی عبادت ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول اور معاشرے تو شرک ختم کرنے واسطے حضرت نوح علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے، جو میں اگے دسیا ہے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے، کہ 950 سال اے واز کیتا کہ اے 5 بزرگ مشکل کشا نہیں، اے 5 ہستیاں حاجت روا نہیں، اے 5 مجسمے تہاڈیاں مشکلاں حل کرن والے نہیں، اے 5 بزرگ تہاڈے کسے کام آن والے نہیں۔ جو کردا ہے وہ عرش والا رب کردا ہے، جو کردا ہے وہ اللہ رب العالمین کردا ہے۔ اللہ دی توحید من جس ویلے نوح علیہ السلام نے اے شرک دی مذمت فرمائی، قرآن پاک وچ بڑا ذکر ہے نوح علیہ السلام، سورۃ ہود اندر اور کئی سورتاں چ، بلکہ 29 پارے چ ایک پوری 2 رکوعاں دی سورت ہے، او دا نام ہی سورت نوح ہے، جہدے وچ نوح علیہ السلام دیاں خدمات شرک دی مذمت اور توحید دے اس بات واسطے اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ نوح علیہ السلام دن رات، صبح شام، لیل و نہار، شب و روز اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیندے، لیکن وہ لوگ جنہاں دا کاروبار چل پیا سی، جنہاں نو نذرانے ملدے سن، جنہاں دیاں فیکٹریاں لگ گئیاں سن بزرگاں دی تصویراں تے مجسمیاں تے قبراں دیاں، جنہاں نو بے تحاشا آمدن سی، انہاں اپنے منن والے عقیدت منداں نو جو کیا وہ بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ ذرا مطابقت آپ کر دے جایا جے، میں تبصرہ نہیں کردا کہ اج دا ماحول اللہ معاف کر دے سانو، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اس امت چوں شرک دی بیماری دور فرما دے تے او دی مہربانی ہے، ورنہ امت دے بہت سارے لوگ شرکیہ عقائد دے حامل نے، شرکیہ اعمال دے مرتکب نے، اور پھر بھی مسلمان کہلاندے، چونکہ پتہ ہی نہیں یاد ہوئے پتہ تے اسی جڑے مولوی حضرات ہیں اللہ ماشاء اللہ اسی دس دے ہی نہیں، اسی قوم نو توحید تے شرک دا فرق ہی نہیں دس دے، کیونکہ ساڈا کاروبار بند ہو جاندہ ہے، ساڈے نذرانے بند ہو جاندے نے، ساڈیاں نظراں تے نیازاں ختم ہو جاندیاں نے، مولویاں تے پیراں دے آمدن دے ذرائع مسدود ہو جاندے نے، جے قوم نو دسن کہ شرک کیڑی بلا دا نہ ہے تے توحید کیڑی چیز دا نہ ہے۔ بھائیو خود سمجھو، میں بار بار عرض کردا رہنا، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، قرآن پاک دی تفسیر پڑھو، خود بخود اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ 10 نہیں، 5 نہیں، 2، 2.5، 3 سپارے کوئی بندہ دھیان نال قرآن دا ترجمہ پڑھ لے، سکھ لے، سمجھ لے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ انہوں توحید دی پوری سمجھ آ جائے گی اور شرک دی پوری حقیقت دے اتے واضح ہو جائے گی۔ پڑھے تے صحیح کو اللہ اکبر کبیرہ، قرآن پاک کے اندر سورۃ نوح دی آیت 29 پارے کہ جدو نوح علیہ السلام نے نا 5 بزرگاں دیاں قبراں اور شکلاں دی عبادت تو منع کیتا نا، تے جڑے مجاور سن، مجاور کھٹی کھان والے، آمدن کھان والے قبراں دی تے تصویراں دی، انہاں جو کیا وہ قرآن نے بیان فرمایا، وہ اپنے عقیدت منداں تے حواریاں نو کہن لگے قالوا لا تذرن آلہتکم
اور مسلمانوں قرآن سنیا کرو، خدا دا واسطہ جے قرآن پڑھیا کرو. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. اونا بزرگاں دیاں قبراں دے مجاور تے نگران تے محافظ. اللہ اکبر کبیرہ. وقالو قرآن فرماندا انہاں نے آکھیا لا تذرن نہ چھڈیا جے، ہرگز نہ چھڈیا جے. نوح دے آکھے نہ لگیا جے، اے دے پیچھے لگ کے اے دیاں گلاں سن کے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبوداں نو نہ چھڈیا جے، اے نہ مشکل کشاواں نو نہ چھڈیا جے. اگے نہ لےو نہ مجاوراں تے سرداراں نے کہن لگے ولا تذرن ودن، ود نو نہ چھڈیا جے، ولا یغوس، یغوس نو نہ چھڈیا جے، لا یذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن، سواع نو نہ چھڈیا جے، ولا یغوس، یغوس نو نہ چھڈیا جے، ولا یعوق، یعوق نو نہ چھڈیا جے، ولا نصرا، تے نصر نو بھی نہ چھڈیا جے. انہاں پنجاں بزرگاں دے نام لے لے کے انہاں مجاوراں نے قوم نو گمراہ کیتا کہ انہاں نو نہ چھڈیا جے، انہاں تو بغیر گزارا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں صرف سوال کرانگا، جواب نہیں لیندا. ٹھنڈے دل نہ سوچو یار، کیا ساڈے معاشرے بھی ایسے لوگ موجود نہیں جڑے کہندے نے قبراں نو نہ چھڈیا جائے؟ انہاں قبراں والیاں تو بغیر گزارا نہیں جائے. بڑی پرانی گل ہے. میری کتاب خطبات آیت الکرسیوں دی میں کمپوزنگ کروائی گجراں والیوں کتابت کمپیوٹر تو. وہ دیاں غلطیاں لوان واسطے میں تے احمد دوویں گئے، ساری رات جاگدے رہے. وہ جڑا کمپوزر سی نا، وہ دا نام سی سخاوت. لاری اڈے دے کول ایک فیصل پورا محلہ ہے، وہ دی 14 نمبر گلی چ ادوں دکان سی، ہن پتہ نہیں کتنے. غلطیاں لاندیاں عقیدے دیاں گلاں بھی وچ آیت الکرسی ہے ہی سارا عقیدہ. اور میں آخیا کتاب لکھی ہے ساری میری، پڑھی بھی ہے. کہندا پڑھی ہے تے لکھی ہے، ویکھ ویکھ کے پڑھدا رہا پھر لکھدا رہا کمپیوٹر تے. تے میں آخیا کچھ سمجھ آئی ہے؟ او دے لفظ نے سخاوت، او دا نام سی. کہنے لگا حافظ صاحب سمجھ تے ساری آ گئی ہے، پر قبراں تو بغیر ساڈا گزارا نہیں. ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ. قبراں تو بغیر گزارا نہیں. اور میرے بھائیو، اے قبراں والے بھی اللہ دے محتاج نے، قبراں تے بہن والے بھی اللہ دے محتاج نے، قبراں پوجن والے بھی اللہ دے محتاج نے، قبراں پجان والے بھی اللہ دے محتاج نے. اللہ دی قسم، نبی بھی اللہ دے محتاج نے، ولی بھی اللہ دے محتاج نے، پیر بھی اللہ دے محتاج نے، مولوی بھی اللہ دے محتاج نے. اور میں اپنے کولوں نہیں کہندا. قرآن پاک دا 22 پارہ سورت فاطر پڑھو. میں تے قرآن ہی سنانا، اللہ کرے میری قوم نو سمجھ آ جائے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماندا یا ایھا الناس، او ساری دنیا دے لوگو، الناس لوگو، انساناں وچ نبی بھی، پیر بھی، پیغمبر بھی، بزرگ بھی، زندے بھی، مردے بھی. یا ایھا الناس، فرمایا اے ساری دنیا دے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے دے سارے اللہ دے فقیر ہو. اللہ دے فقیر ہو. فقیر دی جمع فقراء، پنجابی اردو چ بھی لفظ استعمال ہوندا ہے، قرآن پاک وچ بھی وہی لفظ. انتم، تم سب، الفقراء فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف. اور اللہ کون ہے؟ واللہ
غنی الحمید، اللہ اوے جڑا غنی ہے، بے پرواہ ہے، انہوں کسے دی پرواہ نہیں۔ الحمید، سب تو زیادہ تعریفاں بھی اللہ دی آئین، اللہ نو کسے دی پرواہ۔ اور اس تو پہلا آیت ہے، ایسا آیت تو پچھلی آیت، اللہ فرماندا والذین تدعون من دون اللہ، لفظی ترجمہ والذین، اور وہ لوگ، تدعون، تم جن سے دعائیں مانگتے ہو، قرآن ہے قرآن، والذین، وہ لوگ، تدعون، تم جن سے دعائیں مانگتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماندہ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کھول گئے نا، بچوں گٹک نکلتی، گٹک دے اتے ایک بریک جہا چھلکا ہوندا ہے، اس چھلکے نوں کہندے نے قطمیر عربی چ۔ قرآن پاک نے اے لفظ بولیا ہے، ما یملکونا، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ او کھجور دا مالک ہونا تے بڑی دور دی گل ہے، کھجور دی گٹھلی دا مالک ہونا تے بڑی دور دی گل ہے۔ گٹھلی اتے جڑا چھلکا ہے نا، چلی ہے، اللہ فرماندا اللہ نو چھڈ کے جنہاں کولوں دعاواں منگدے ہو، او تے اس گٹھلی دے چھلکے دے بھی مالک نہیں ہیں۔ تسی کیڑی شے وچ پھسے؟ اور 14ویں سپارے دی آیت ہے، اللہ فرماندا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، قرآن ہے، بے شک جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ عبد دی جمع عباد، امثال مثل دی جمع، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے جیسے، اپنے ورگے بندیاں کو مانگتے ہو یار، پھر مردیاں کو مانگتے، عجیب مخلوق، عجیب مخلوق، ہائے 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 ہائے۔ 14ویں پارے چی لفظ نے اللہ فرماندا امواتن، موت دی جمع اموات، امواتن یہ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور یہ نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اینا ایتاں پڑھن تو سنن تو بعد بھی اگر کوئی بندہ شرک کری جائے، اللہ تو سوا غیراں نوں پوجی جائے، مشکل کشا سمجھی جائے، حاجت روا سمجھی جائے، تو اس تو بڑا بے وقوف دنیا تے ہور کون ہو سکتا؟ قرآن پاک دی ہوئی آیت ہے کہ وَمَن یشرک باللہ، جڑا اللہ نال شرک کردا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، او دی مثال انجی ہے جویں آسمان تو ڈگ پیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان تو ڈگ پیا، چاہے تے زمین تے ہون تک ریزہ ہو جائے، چاہے تے فضا اندر ہی اودیاں بوٹیاں ہو جان، اے شرک کرن والیاں دی مثال ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں تے عزیزو، شرک بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ بابا جی وہ سامنے بتی بند کر دو، گھڑی دے ٹائم دا نہیں پتہ لگتا۔ اللہ دی ذات اندر شرک میں دسن لگا سا کہ اللہ جی ذات کسے اور ذات نو سمجھیے تے اے ذات اندر شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ دی صفات جیسی صفات کسے اور اندر گردانیے سمجھیے تے اے صفات اندر شرک ہے۔ ذات اندر شرک بھی حرام ہے، صفات اندر شرک بھی حرام ہے۔ اللہ تو سوا کسے اور دی عبادت کریے، عبادت کیا ہے؟ ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہونا، جس طرح نماز وچ کھڑے ہوئی دا عبادت ہے۔ رکوع کرنا
عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، دعا کرنا منگنا عبادت ہے۔ اے کسے اللہ تو سوا ہور واسطے کریے تے اے اللہ دی عبادت اندر شرک ہے۔ غیر بیت اللہ تو سوا کسے ہور گھر دا طواف کریے یا کسے قبر دا طواف کریے ثواب سمجھ کے، یہ بھی شرک ہے۔ او بھائیو یہ بھی شرک ہے۔ ایتھے گجراں والے دے کول پنڈ ایک اروپ، میں خود اینا میں مندا نہیں سا پہلا کہ لوکی قبراں دا بھی طواف کر نہیں سا مندا، میں سمجھدا نہیں یار کہ عجیب حالت ہے۔ وہ میرا ایک دوست سی اتھوں دا پروفیسر سی ساڈے کالج، وہ دی پتہ نہیں شادی سی کہ کی سی، باہر کوئی فنکشن سی اتھے گئے، میں خود اینا اکھاں نال ویکھیا، پنڈ دا نام ہی پیا دسنا، اتھے ایک دربار ہے، اتھے ایک قبر ہے، اور بھی کئی جگہ تے ہونگیاں، لیکن میں جڑا ویکھیا میں تے او دا ذکر کرنا پیا۔ او دا لوگ طواف کردے نے، 4 چفیرے برآمدہ بنے ہیں، 4 چفیرے اس قبر دے برآمدہ بنے ہیں، اور اسی طرح لوگ کا او دا طواف کردے نے جویں خانہ کعبہ تے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے۔ مسلمانوں یہ کی مسلمانی ہے؟ قبراں تے بھی اچھاڑ چاڑے نے، بیت اللہ تے بھی اچھاڑ چڑھیا۔ غصہ نہ کریو میری گل دا، میں تے قرآن تے حدیث دی گل تے عقیدے دی اصلاح دی گل کرنا۔ نظر نیاز چڑھاوا زکات صدقات خیرات صرف اللہ دے نام دی، غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز چڑھاوا صدقہ زکات خیرات دویں گا، اللہ نال شرک کریں گا، عبادات اندر شرک ہے۔ بڑیاں آیتاں نے قرآن پاک دیاں، وقت تھوڑا گھڑی ول میری نظر ہے۔ اللہ تعالی ساری کائنات دے نظام نو چلان والا ہے، آسمانوں زمین سورج چاند دریا سمندر زمیناں دی گہرائی تحت الثرا تو لے کے فوق السما تک سب کچھ اللہ دے اختیار اندر ہے۔ اولاد دینا نہ دینا، بیمار کرنا شفا دینا، تندرستی دینا مارنا زندہ کرنا، اولاد دینا نہ دینا، یہ اللہ دے اختیارات نے۔ ان اور اس طرح دے دوسرے اختیارات اندر اللہ تو سوا کسی ہور نو مننا اور اللہ دا شریک بنانا، میرے بھائیو یہ افعال اور تصرفات اندر شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اللہ فرماندا ہر حکم اللہ دا، حکم اللہ دا، حکم اللہ دا، اللہ دے حکم دے مقابلے تے غیر اللہ دا حکم مننا اے بھی میرے ویرو شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تو علاوہ کسے ہور دی قسم کھانا، اٹھدیاں بیندیاں چلدیاں پھردیاں کسے ہور نو مدد واسطے پکارنا، کسے ہور نو ما فوق الاسباب امداد واسطے پکارنا، کسے ہور کولوں دعا کرنا، حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اے عادات اندر شرک ہے، عادات اندر شرک ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم، فرمایا او میرے امتیو اپنے ماں باپ دیاں قسماں نہ کھایا کرو، اپنے باپاں دیاں قسماں نہ کھایا کرو، ولا بامہاتکم، اپنیاں ماواں دیاں قسماں نہ کھایا کرو، ولا بالانداد، اللہ تو سوا کسی اور دے نا دی قسم ہی نہ کھایا کرو۔ منو حضرت صاحب دی قسم ہے، پیر صاحب دی قسم ہے، مولوی صاحب دی قسم ہے، فلانے دربار دی قسم ہے، فلانے مزار دی قسم ہے، اللہ دے پاک رسول میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جے۔ اللہ فرماندا، اللہ دے رسول فرماندے نے ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، حضور فرماندے نے اللہ دی قسم بھی ادوں کھایا کرو جدو تسی سچے ہو، جھوٹی قسم ہے اللہ دے نام دی بھی نہ کھایا کرو۔ اج دے خطبے دے تھوڑے جے ٹائم اندر میں شرک دا مفہوم، شرک دی ابتدا، شرک دیاں قسماں
اور شرک دی مذمت دیاں 2-4 آیتاں دے 2-3 حدیثاں تہاڈی خدمت اندر عرض کیتیاں نے۔ جیڑی آیت شروع خطبے چ پڑھی سی او دے وچ اللہ نے اپنے ایک نیک اور صالح انسان جناب لقمان دی اپنے بیٹے نو نصیحت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ فرماندا میرا رسول وہ وقت یاد کرو جدوں لقمان نے اپنے بیٹے نو آکھیا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور انہوں نصیحت فرما رہا سی، باپ بیٹے نو نصیحت فرما رہا سی۔ میں والدین نو متوجہ کرنا چاہوں، والدین ماں باپ، اسی اپنی اولاداں نو کاروبار سکھانے ہیں، تعلیم دلوانے ہیں، دلوانی چاہیے، کاروبار سکھانے ہیں، سکھانا چاہیے، اونچ نیچ سمجھاندے ہیں، سمجھانا چاہیے، چنگیاں مندیاں گلاں تو آگاہ کرنے ہیں، کرنا چاہیے، پر خدا دا واسطہ اپنی اولاد دے عقیدے دی بھی فکر کرنی چاہیے، اولاد دے عقیدے دی بھی فکر کرو۔ اگر میری تہاڈی وجہ تو ساڈی اولاد شرک اندر مبتلا ہو گئی تو یہ گناہ جاریہ ہوئے گا، جنہ چر نسل شرک کر دی رہے گی میرے تیرے نامہ اعمال اندر گناہ لکھیا جاندہ رہے گا۔ اور اگر ساڈی اولاد ساڈے سمجھان دی وجہ تو توحید پرست ہو گئی، اللہ نو ایک منن والی ہو گئی، جنہ چیر تک توحید دے عقیدے دے قائم رہن گے میں تو قبراں چ پئے ہون گے، ساڈا نامہ اعمال اندر ثواب درج کیتا جاندا رہے گا۔ نوح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو کی آکھیا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور انہوں وعد کر رہے سن، نصیحت فرما رہے سن، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ۔ مجمع وچ جنے میرے بیٹے دے عمر دے بچے موجود نے میں سب نو کہنا یا بنیا، او میرے پیارے بچے، او میرے پترو، لا تشرک باللہ، اللہ دا واسطہ جے رب نال شرک نہ کریا جے، شرک نہ کرے، شرک تو بچ جاؤ۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماندا شرک بہت بڑا ظلم جے، بہت بڑا ظلم جے۔ شرک دے نقصانات کی نے؟ اللہ زندگی صحت رکھے، سلامتی رکھے، تو اے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کرانگا، اس تو بعد سیرت دا موضوع شروع کرانگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سمجھا کے سانو اپنے عملاں دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا